جب اس آسے کو زمین پر ڈالتے تو جادوگروں کا جادو اس کے سامنے ختم ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس زمانے میں ان کی قوم پہاڑوں کو کاٹ کر بناتی تھی، تو اللہ نے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہ زمانہ فن طب کا تھا، مگر 3 لوگوں کا علاج نہیں ہوتا تھا، نابیناؤں کا، اور دوسرے جن کو کولڈ کی بیماری ہو جاتی، اور تیسرے جو مردہ ہوتے تھے، زندہ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے۔ جب وہ اپنا ہاتھ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ جب وہ کسی کولڈ کی بیماری کے مریض پر ہاتھ رکھتے تو اس کو شفا ہو جاتی، اور مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اور وہ زندہ ہو جاتا۔ جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ عربوں کو بڑا غرور زام تھا اپنی زبان پر، تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ بتایا کہ جتنے معجزات اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیے وہ وقتیہ تھے، ہو گئے اور ختم ہو گئے، اور جتنے کتابیں اللہ نے اپنے رسولوں کو دی، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کریم کے سلسلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے غریب نوجوان کو جانتے تھے، جو ہمیشہ امام شافعی نے بیان کیا، بلکہ لکھا گیا، امام شافعی اپنے کان سے سنتے تھے کہ نوجوان جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہ یہ بھی دعا کرتا تھا، یا اللہ جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تیرے حکم پر، تو قبر میں بھی مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملے۔ کثرت سے دعا کرتا تھا وہ کہ اللہ دنیا میں تو تیرے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، جب قبر میں جاؤں گا تو یا اللہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع عنایت فرما۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سنتے تھے، اور جب کبھی اس کے پاس جاتے موقع نہیں ملتا اس سے پوچھنے کے لیے۔ ایک دن وہ حج پہ گیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کو مکہ شریف میں دیکھے، حتیم میں دیکھے، بولے بیٹھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کرتے، موقع اچھا ہے، اب میں اس کو پکڑ کر سوال کروں گا، پوچھ لوں گا، موقع اچھا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے، اس نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے کچھ بولنے سے پہلے کہتا ہے کہ السلام علیکم، میں آپ ہی کی تلاش کر رہا تھا، میں آپ ہی کی تلاش کر رہا تھا۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے امام، اپنے جیب سے چند پیسے نکال کر کہتا ہے اس کو رکھیے، ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، میری تدفین اور کفن کا انتظام آپ کر دینا۔ امام شافعی کچھ بول ہی نہیں سکے، اور ظہر کی نماز امام شافعی بازو پڑے، وہ پوری نماز، فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز ہو گئی۔ اس کے بعد امام شافعی نے کیا دیکھا کہ وہ شخص زمین پر پڑا ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے کان سے اس کے زبان سے کلمہ نکل رہا تھا، اس کی آواز کو سنے تو خیر جا کر اس نوجوان کی تدفین ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد پھر امام شافعی مکے کو آئے، اور جنت مالا میں پھر ایک کسی صاحب کی تدفین تھی، وہاں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ گئے، اور امام شافعی کے دل میں یہ خیال تھا کہ آخر وہ قبر میں کیسے قرآن پڑھتا ہوگا۔ تو جو شخص جس کے تدفین میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے تھے، جب اس کی تدفین کو گئے تو لوگوں نے پکار کر کہا کہ جس جنازے کو ہم لے کر آئے اس قبر کی دیوار گر گئی اور بازو کی خبر کھل گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بولے کہ آپ امام ہیں، اب اس کا مسئلہ آپ بتائیے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کی خبر کے پاس جو دوسری خبر کی دیوار گر گئی تھی اس کے پاس گئے، اور جب جھانکے تو دیکھا کہ وہی نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اپنی قبر میں۔ تو اس نے کہا امام شافعی یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ کی نے دعا کی تھی تو دیکھ لو، میں خبر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جلدی میری خبر کو بند کر دی۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم سے محبت، یہ قرآن کریم سے، اللہ کے کلام سے محبت ہے۔ ایک شخص نے، امام شافعی کا واقعہ، ایک شخص اس کو ضعیفی میں اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی، تو وہ خوشی کے عالم میں کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دونوں دنیا، دین و دنیا کی دولت اس کو دے دوں گا۔ قسم کھا لیا۔ اب جیسا وقت بڑھتا گیا وہ پریشان ہو گیا کہ میری حیثیت اور میں دونوں دنیا کی دولت دوں گا اپنی بیٹی کو۔ علماء کے پاس گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اس نے قسم کھا لی تھی۔ آج کی قسم کی طرح نہیں، سیاست دانوں کے اور آپ کی قسم، وہ قسم ہوتی تھی۔ تو امام شافعی کے پاس گیا رحمت اللہ علیہ کے پاس، نے کہا تیرا آسان مسئلہ کرتا ہے، آسان سہل مسئلہ ہے۔ بولے کیسے؟ تیری بیٹی کو قرآن پڑھا، سبحان، تیری بیٹی کو قرآن پڑھا، اور جو اپنے گھر سے ودا ہوگی تو اس کے بغل میں قرآن رکھ دے، دونوں جہاں کی دولت اس کو مل جائے گی، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ سبحان، سبحان، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھے، 70 مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا ذرا اس کو صحیح کرو، غلطی دیکھو، بہت 70 کیا بہت زیادہ۔ آخر میں امام شافعی بولے کہ اس کتاب کی ضرورت نہیں جب اللہ کا کلام ہے۔ جنید بغدادی، صوفیاء اکرام میں ان کا بہت بڑا مقام جنید بغدادی کا، جنہوں نے یہ بتایا دنیا کو کہ صوفی کون ہے۔ جنید بغدادی نے کہا تھا کہ صوفی وہی ہے جو دنیا میں مر گیا اور صرف اللہ کے لیے زندہ ہے۔ اس جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، اپنے ایک مرید کو بلایا، سبحان اللہ۔ اپنے ایک مرید کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، یہ ایک بکسا ہے، اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں اس کو بہا دینا اور کھول کر نہیں دیکھنا اس کو۔ تو ان کا مرید گیا، جیسا اس کو پانی میں چھوڑا تو پانی راستہ کھول دیا اور وہ آرام سے وہ بکسا گیا اور پانی کے نیچے چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ طوفان ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں اور پانی راستہ دے رہا ہے اس ڈبے کے لیے۔ اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر مرشد کے پاس آ کر کہا کہ حضرت اس طرح کی کیفیت ہے، کچھ تو بتا دیجئے کیا ہے یہ؟ آخر اس چیز، اس ڈبے میں، بکسے میں کیا تھا؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال صوفیوں کے اسرار اور رموزات پر ایک کتاب لکھی، 12 سال تک۔ پھر 12 سال میں نے اس میں غلطیاں تھی اس کو صحیح کیا، اور 12 سال میں یہ سوچا کہ اس کتاب کو عوام تک دوں یا نہ دوں۔ بعد میں نے یہ سوچا کہ جو اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، جنید کی کتاب کو انسانیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے 36 سال کی محنت کو پانی میں چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کریم ہے۔ یہ جنید بغدادی کی محبت قرآن کریم سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ نہیں بھول سکتے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وہ عظیم قربانی۔ اس زمانے میں خلیفہ بولیے جو بھی بادشاہ تھا، معتصم باللہ تھا، معتزلہ ایک طبقہ ابھرا تھا اس زمانے میں، فتنہ تھا، جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف اعلان بغاوت بلند کیا اور کہا کہ یہ تم جھوٹ بول رہی ہے، کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو معتصم باللہ کے جب دربار میں لایا گیا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ان کو ایسا لے کے آنا کہ زنجیریں اتنی مضبوط زنجیریں تھیں کہ ان کا جو جسم کا وزن تھا اس سے ڈبل ٹربل وزن کا زنجیریں تھیں۔ امام احمد بن حنبل کو لایا گیا، اور پھر لمبا قصہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کو معتصم باللہ نے کہا کہ ان کو کھڑا کرو اور کوڑے مارو، ان کو کھڑا کرو اور کوڑے مارو۔ اور جب کوڑے مارنے والے آئے تو اس نے کوڑا مارا تو معتصم باللہ بولا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جم کے مار۔
اور جب پہلا کوڑا امام احمد بن حنبل کو مارا تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے کیا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلا. جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلا ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جب تیسری مرتبہ مارا گیا تو امام احمد بن حنبل نے اس ظالم متسم باللہ کے سامنے کہا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن. جب چوتھی مرتبہ کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل نے قرآن کریم کی اس آیات کا ترجمہ کیا کہ بتا دو ان لوگوں کو کہ جو تکلیف ہم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ پریشان ہو گیا متسم باللہ. اور جب امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا تو مارنے سے پہلے ایک ڈاکو تھا ابو لبیب، کچھ نام یاد نہیں، اور اللہ اگر معاف کر دیجئے مگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو اس نے امام احمد بن حنبل کے کرتے کو کھینچا اور کہا کہ امام احمد بن حنبل، میں وقت کا بہت بڑا مشہور ڈاکو ہوں، میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے 18,000 مرتبہ کوڑے مارے گئے مگر میں پھر بھی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا ہوں. آپ حق کے لیے آئے ہیں، آپ حق کی کامیابی کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے کلام کے لیے آئے ہیں. امام احمد بن حنبل صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور وہ جیسا بولا امام احمد بن حنبل کے حوصلے اور بڑھ گئے. اور جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو ان کے پیجامے کا ناڑا ٹوٹ گیا. امام احمد بن حنبل اللہ سے دعا کیے، پروردگار مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے، مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے. سوچو آپ کہ کتنی حیا کا خیال تھا ہمارے امام احمد بن حنبل کو. اور تم دیکھو نوجوانوں، تمہارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے. اور امام احمد بن حنبل کامیاب ہو گئے تو امام احمد بن حنبل اس ڈاکو کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے، اس پر رحم فرما دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماء، ہمارے امام کیسے تھے؟ امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، جب ان کا جنازہ نکلا تو ایک یہودی دوڑتے آیا کہ مجھے کھندا دینا ہے امام محمد کے جنازے کا. اور جیسا اس نے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کھندا دیا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیکھو ہمارے امام کیسے تھے کہ ان کی لاش بھی ہے تو ان کے یہودی کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے تو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. یہ ان کی زندگی کی پاکیزگی تھی، یہ ان کی زندگی کی پاکیزگی تھی. اور کیا تھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، مسجدوں کو آباد رکھیں، قرآن کریم کو اپنے گھر کے اونچے مقام پر رکھنا چھوڑیے، نکال کر پڑھیے. اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے، کوئی اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. اور اگر قرآن کریم اللہ فرما رہا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے، پوری انسانیت کا آئین ہے، یہ ضابط حیات ہے انسانیت کے لیے. اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم علماء اکرام کے قدموں کے پاس بیٹھیں گے تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئے گی. مگر آج کل ہر آدمی فون پر، گوگل پر پڑھ کر اپنے آپ کو حضرت گوگل کا شاگرد بنا کر انسانیت کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے انٹرنیٹ کے مولاناؤں سے دور رہیے، مدرسے کے مولاناؤں کے پاس جائیے. جو مدرسے کے مولانا ہے، انٹرنیٹ کا مولانا جو ہے وہ خالی برتن بہت پکارتا نا، وہی حال ہے ان کا. تو علماؤں کے قدموں میں بیٹھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا، دین دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کا وہ مشہور واقعہ کہ فاروق اعظم نے جب قرآن کی آیات پڑھی کہ سب کے اعمال کا حساب دیا جائے گا تو بے ہوش ہو گئے فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کا مشہور واقعہ کہ راستے میں ہے اور کسی گھر سے ایک آواز آئی کہ اللہ کا عذاب سب پر پہنچے گا، تو کئی مہینوں تک فاروق اعظم بیمار رہے۔ لوگوں کو وجہ معلوم نہیں تھی کیوں بیمار پڑ گئے، کیا وجہ ہے بیمار پڑنے کی۔ یہ ان کی قرآن کریم سے محبت تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے یا ہم تمام سے بلکہ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اس طرح کے جلسے پورے دنیا میں منعقد کیے جائیں 31 دسمبر کے دن۔ یہ جو خرافات، یہ جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں، ہم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم کو ایسی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہم کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، یہ ہماری تہذیب کو قتل کر رہے ہیں، یہ حیا کو قتل کر رہے ہیں، یہ ہم کو انسان نہیں جانور بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے رواجات اور تہذیب جو چیزیں نام پر کی جا رہی ہیں، مغرب کی دنیا میں آج کوئی روحانیت باقی نہیں ہے۔ میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، وہاں پر 5 سال رہنے کا موقع ملا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے پاس اب کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہی۔ یقیناً ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت ترقی کر گئے، مگر ان میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی۔ ان میں تمیز یہ نہیں رہی کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے اس محلے میں اچھے اور برے کی تمیز ہے، روحانیت ہے۔ اگر ہم ان تمام خرافات اور ان گناہوں کے راستے پر جائیں گے تو پھر ہم اپنی نسل کو کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ اگر کوئی 10 سال کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا کہ کوئی مشہور گانے پر ناچ رہا ہے تو بیٹا بولے گا باپ ناچا تو میں تو اس سے بڑھ کے ناچوں گا۔ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو دیکھے گی تو بیٹی یہی سمجھے گی کہ ہاں جب ماں کر سکتی ہے تو میں اس سے بہتر کروں گی۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم چور اور ایماندار میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم سچائی اور جھوٹ میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم حق اور باطل کی تمیز کو بھول چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ تمام گناہوں میں، خرافات میں یہ کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ اچانک نہیں پیدا ہوتی میرے بھائی۔ جسم میں اگر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو تھوڑا کر کے آخر میں آپ کو ایسا بیمار کرتی ہے کہ آپ پھر اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بیماریوں کے لیے دور رکھنے کے لیے، اور دل کی بیماری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور موت کو یاد کرو۔ اور یاد رکھیے آپ، ہم تمام قبرستان کو جاتے ہیں، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے دوست احباب کو دفن کرتے ہیں، مگر کسی کے دل میں، بہت کم لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی آنے والا ہوں یہاں پر، میں بھی آنے والا ہوں ایک دن یہاں پر۔ یاد رکھو خبر میں جانا ہے، یاد رکھو قیامت آئے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ قیامت ایسی آئے گی کہ معصوم بچے جو ہوں گے، قیامت جب آئے گی تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو معصوم بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اللہ اڑا دے گا، آسمان کو گرا دے گا۔ یاد رکھو قبروں سے اٹھنا پڑے گا، اللہ اٹھائے گا ہم کو قبروں سے، حساب کتاب ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو نصیب ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم کا جب ذکر ہے تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، شاید سورہ مزمل ہے، جس میں بتایا گیا، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ جنت کے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں تم کو ڈالا گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یاد رکھو قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہوگی،
ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، قبر میں حساب کتاب ہوگا، پھر حشر کا میدان بھی ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ان برائیوں کے راستوں کو چھوڑیں، یہ قتل و غارت گری جو آج ہمارے شہر میں ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کریں۔ یہ جو ڈرگز کی وجہ سے نوجوان اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم شراب اور ڈرگز کے قتل و غارت گری میں گینگ وار، ارے نوجوانوں سے پوچھو، آپ بچوں سے 19-20 سال کے، تمہارا ہیرو کون ہے؟ تو بولیں گے وہ گینگ والے اتنے قتل کرے، وہ بڑے اچھے پاورفل ہیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم ہمارا مستقبل ہو نوجوانوں، اگر تم گر جاؤ گے تو پھر کیا مستقبل ہوگا ہمارا؟ کیا مستقبل ہوگا مسلمانوں کا؟ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا ایک اور واقعہ شہر حیدرآباد میں ہوا تھا۔ مرحوم قائد سالار ملت نے مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے دن میرے قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر قسم کھا کر کہا تھا کہ یا اللہ، جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اگر میں جھوٹ اس الزام میں ملوث ہوں تو